اکبر خان نیازی صاحب انتظامی امور کے سلسلے میں باہر ہی ہیں، تو میں بلا تاخیر ممتاز شاعرہ، ادیبہ، اینکر پرسن، صحافی محترمہ عائشہ مسعود صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ماجد جہانگیر مرزا کے لیے اظہار خیال فرمائیں۔ آپ تمام احباب کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر ڈاکٹر وحید احمد، قیوم طاہر، کتاب کے مصنف، دیگر اکابرین اسٹیج اور حاضرین مجلس، آپ سب کے لیے سب سے پہلے جو میں نے الفاظ بولنے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی تقریبات میں بھی میرا کم جانا ہوتا ہے، اس میں وجوہات میں مصروفیات بھی شامل ہیں اور کچھ ایک وجہ اور بھی شامل ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سننے والے لوگوں کو جمع کرنا انتہائی مشکل بات ہوتی ہے، اور ہال میں ہم شاعر ہی ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو کلام سنانا ہوتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ زندگی نہیں رہی، لوگوں کی دلچسپی نہیں رہی یا پروگرام اچھے نہیں رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے جو میں آج اس تقریب میں آئی ہوں تو میں سوچ کے جو سارے لوگ ہیں اس تنظیم کے، ان سب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ اتنے عرصے کے بعد میں آرٹس کونسل آئی ہوں تو اتنی بھرپور تقریب مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اکبر نیازی، ان کی کاوشیں نظر آ رہی ہیں، اس وقت بھی انتظامی امور میں مصروف ہے، تو کوئی قیوم طاہر ہیں، نصرت یاب ہیں، مبشر سلیم ہیں، تو یہ ساری وہ ٹیم ہے جو کہ وہ کام کر رہی ہے جو حکومتی سطح پر ادارے نہیں کر پا رہے، یعنی عوام کے ساتھ اتنے اچھے رابطے کے ساتھ اتنی اچھی تقریبات کا انعقاد کرنا، تو پہلی تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اب میں آتی ہوں ماجد جہانگیر کی طرف، ان کی کتاب کی طرف، عشق وارد ہوا۔ تو ماجد سے میرا رشتہ یا تعلق بنا نوائے وقت سے، جب میں وہاں کالم بھی لکھتی تھی اور ادبی صفحہ کی ایڈیٹر بھی تھی، تو میرا اتنا طویل عرصہ گزرا کہ میری نظر میں رہتے تھے کہ کون کون شاعر ہیں، کون لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں اور ان کو موقع نہیں مل رہا، یا یہ کہ اداروں میں نظر نہیں آ رہے لیکن بہت اچھا کلام کہہ رہے ہیں، تو میں انہیں تلاش میز نہیں، خیال کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، آواز تو میری ویسے ہی آ رہی جی بٹن آف ہو گیا آپ کا بک لگنے سے۔ تو ماجد سے تو میری یہ کوشش ہوتی تھی، جیسا کہ میری ادبی صفحہ میں کوشش تھی، جیسا کہ میری فیس بک پر بھی نظر آتی ہے، اور جیسا کہ میں اپنے شوز میں بھی یہ کوشش کرتی ہوں کہ کم از کم جو ادارے ہیں وہاں اگر مخصوص لوگ ہی نظر آتے ہیں اور عوام کو نئی آواز، نئی لہجے نہیں ملتے، تو وہ ان کو کیسے، وہ اصل میں ہمارا اصل پاکستان کا چہرہ ہے۔ تو وہ جو ماجد تھا، انہیں یاد ہوگا کہ نوائے وقت میں ان کی تحریریں تمام ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آتے تھے شوق سے، نیا نیا لکھنا شروع کرتے تھے، شائع ہوتی رہیں، تو میرا ان سے واسطہ یا غائبانہ تعلق تب سے بنا۔ اب میں بات کروں گی ان کی کتاب کے حوالے سے کہ اس کتاب میں لفظ ہے عشق وارد ہوا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے، محبت کے بارے میں یہ اکثر کہا جاتا ہے محبت ہو گئی، محبت ہوئی، اور محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کا نا ایک اور بڑا پہلو ہے جو احمد فراز ایک ملاقات میں کہنے لگے کہ میں نے پہلی محبت کو بھلانے کے لیے آج تک کئی محبتیں کی۔ محبت کہیں پہلی کو بھلانے کے لیے بھی محبتیں کرتا رہتا ہے انسان۔ محبت اگر بہت مضبوط ہو اور جدائی کے مرحلے سے گزر جائے، ہجر کی کیفیت آ جائے، اس کو بھی سہ کر بندہ ایک اور محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور خواتین سے زیادہ مرد لوگوں کو تو یہ بالکل عارضہ لاحق ہو ہی سکتا ہے کہ وہ محبتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ محبت کیا چیز ہے جو کہ بہت مضبوط بھی ہو تو ہجر کے ایک عرصے کے بعد نئی محبت ہو جاتی ہے؟ تو عشق جو ہے وہ محبت کی ابتدائی یا سمجھ لیں کہ ایک سطحی جگہ سے بڑھ کر ایک زیادہ اعلیٰ و عرفہ جذبہ ہے، اور عشق جو ہے وہ جا کے صوفیانہ یا صوفی رنگ کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ماجد کی بیک ٹائٹل پر دیکھیں
تو یہ بار بار تکرار کے ساتھ ایک ان کی نظم ہے کہ محبت دور ہو مجھ سے، محبت دور ہو مجھ سے. اب کیا ہوا ماجد کے ساتھ کہ محبت دور ہو مجھ سے، محبت دور ہو مجھ سے نہ کہتے تو اچھا تھا، کیونکہ یہ محبت سے بڑھ کے عشق میں چلے گئے. اب اس کے آگے کی بات یہ ہے کہ عشق بھی کیا، عشق کے بارے میں بھی کہیں عشق ہو گیا، عشق ہوا، عشق نازل، عشق ہوا بھی نہیں، عشق نازل بھی نہیں ہوا، عشق وارد ہو گیا. اب بتائیں کہ وارد ہونے میں تو ان کی مرضی بھی نہیں چلنی. آپ نے دیکھا ہے کبھی مہمان بن بلائے آ جائے اور وہ وارد ہو جائے تو ہم کہتے جی. تو یہ وہ واردات ہے جو ان پر وارد ہوئی، اور یہ محبت دور ہو جا دور ہو جا کہنے کا ان کو سزا ملی. اب عشق وارد ہو گیا، اب وہ نازل نہیں ہوا. تو عشق جو وارد ہوا ہے اس میں ایک انٹینسٹی ہے، اس میں وہ اجازت لے کر نہیں کہہ رہا کہ میں ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، وہ تو وارد ہو گیا. تو جب وارد ہو گیا تو اب وہ انہوں نے جو اس مراحل سے گزرنا ہے وہ رہے گا. عشق کا تعلق محبت کی، چونکہ یہ اعلیٰ و عرفہ سطح ہے، تو عشق صوفیاز کے جب ہم ذکر کرتے ہیں، میں نے جب ان کی کتاب نہیں دیکھی تھی اور ٹائٹل میری نظر سے گزرا تھا تو بھی صوفیاز کا تصور میرے ذہن میں آیا تھا. پھر پتہ چلا کہ انہوں نے واقعی وہ کلام لکھا ہے جو کہ گیت بھی ہیں اور صوفیہ کی طرف بھی صوفیانہ کلام بھی ہے. تو جب عشق کا ہوگا تو پھر صوفیاز کی طرف جائے گا. اب عشق آباد بھی کرتا ہے، عشق برباد بھی کرتا ہے. عشق میں دیکھا آپ نے کہا کہ لوگ پاگل ہو گئے، عشق میں لوگ جنونی ہو گئے. اب یہ وہ کیفیات ہیں. تو عشق جب وارد ہو گیا تو وہ اپنے ساتھ ان کو تعلق توڑنے نہیں دے گا. اب یہ اس کو لے کے کیسے چلتے ہیں، وہ ایک آرٹ ہے کہ اس میں جنونی ہونا ہے، اس میں پاگل ہونا ہے، یا اس میں تحمل کے ساتھ رہ کے کوئی اگلی تخلیق کی طرف جانا ہے. آپ نے دیکھا کہ صوفیاز کا جو زمانہ تھا تو اس زمانے میں انہوں نے ہر شہر کی سرحد پر آپ کو ایک صوفی کا مزار نظر آتا ہے، ہر شہر کی سرحد پر ایک دو صوفیاز. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کے یہاں پیغام دیا سکھوں کے دور سے، جب بڑا اسلام کو بھی مسائل تھے، ہر مذہب کے ویسے صوفیاز ہیں، تو انہوں نے پیس کا، محبت کا ایک پیغام دیا. تو ان کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے یا روحانیت سے جڑتا ہے تو وہ محبت سے بڑے درجہ ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ سوچ لیں کہ صدیاں گزر گئیں، آج بھی آپ صوفیاز کا نام لیتے ہو اور ان کی تعلیمات کو بھی دیکھتے ہو اور ان سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہو، اور وہ اس کا تعلق پھر آپ کے کلچر سے تھا. صوفیانہ کلام وہ پھر رہا انسان کے ساتھ تعلق، انسانیت کے ساتھ تعلق، اور جو وہاں بھی تہذیب اور تمدن ہوتا تھا اس کی اصلاح کے لیے اس طرح کا تعلق بھی رہا. مثلا ہم محاورے بولتے ہیں لیکن صوفیاز کا آپ کلام دیکھو تو آپ کو براہ راست اس کی ثقافت کے ساتھ بھی تعلق جڑا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک بڑا ہاتھ ڈال دیا ہے اس نے، ماجد نے. اب دیکھیں کہ یہ آگے کیسے اس تخلیقی سفر کو لے کر چلتے ہیں. ابھی مجھے جب میں ان کی کتاب دیکھ رہی تھی تو ابھی میں نے تصدیق کی کہ ان کا جو تعلق ہے وہ پولیس کے ساتھ ہے. تو سب نے جب کہا تو مجھے اصل میں ایز اے ویمن ایک اعتراض ہوا تھا. وہ نظم تھی سچ سنو گشتیوں. اب سچ سنو عورتوں، وزن تو وہی رہا، لیکن انہوں نے لفظ کہا گشتیوں، تو بڑا ایک اسٹرانگ اور بڑا مطلب صحیح شدت والا لفظ ہے. اور اس پہ انہوں نے جن کو کہا وہ کہا جو جادو تعویذ کرتی ہیں، ان عورتوں کو انہوں نے برا بھلا کہا. ظاہر ہے کہ سنا تو ہے کہ جادو ہو یا جادو کیا جائے یا ٹونا کیا جائے یا تعویذ کیے جائیں تو بندہ بڑا برباد بھی ہو جاتا ہے، اس پہ بڑے اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن اسلام آباد میں ایسا جادو نظر نہیں آتا جو ان ساروں کو جو سسٹم چل رہا ہے اس کو برباد کر دے. تو پھر کدھر گیا جادو ٹونا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. اگر اتنا اثر ہے تو پھر جس حالات کا ہم شکار ہوتے ہیں وہ جادو کر کے ٹونوں سے کیوں نہ درست کر لیا جائے. تو میری درخواست یہ ہے ماجد سے کہ اس کو عورتوں کے ساتھ اور پھر وہ بھی گشتیوں کا لفظ کہہ کے اگر نہ بھی کیا جائے تو جادو ٹونے کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. تو جس جبر کی کیفیت میں شو کر کے آتی ہوں اور جتنا مجھے تھریٹ ملتا ہے کہ اب یہ بات کرنی ہے اور اگلے میں یہ نہیں کرنی ورنہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو میں کوئی جادو ٹونا کروا لیتی تو یہ شدتیں میری زندگی سے کام ہوتا. تو اب پھر یہ لفظ جو انہوں نے استعمال کیا، پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا
کہ ظاہر ہے پولیس سے تعلق ہے تو وہاں تو گشتی پولیس بھی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لفظ روا ہے، ماجد کو اجازت ہے جانے دیا جائے۔ تو ان کی ایک نظم ہے کہ یہ گونگے بہرے بھی حکمراں ہیں، یہ ذہنی مفلوج میری ملت کے ترجمہ ہیں، جنہیں وراثت میں حکمرانی ملی ہوئی ہے، شکم ہے جن کے حرام لقموں نے گھر کیا ہے۔ میں سچ کہوں تو یہ سارے وردی کے پیدا کرتے، سروں پہ بوٹوں کو سایہ لے کر امین و صادق بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب اچکے گزشتہ کئی دہائیوں سے میرے ہی بچوں کی خواہشوں کو کچل رہے ہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے پھر لکھا کہ گھٹن سے ہر لحظہ مر رہے ہیں، گھٹن سے ہر لحظہ مر رہے ہیں۔ تو میں ماجد سے یہ درخواست کروں گی کہ اپنا یہ مضبوط لہجہ انہی جبر کی کیفیات پر استعمال کریں اور اپنا یہ جانے نہ دیں، اور اس توانائی کو، اس ملک کو بڑی ضرورت ہے کہ جھوٹ، فریب، مکر اور جبر و استحصال کے خلاف آواز اٹھائی جائے، جس کے شکنجے میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ گشتیوں کا لفظ بھی ادھر ادھر کو جا سکتا ہے ضرور۔ تھینک یو ویری مچ۔